بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ پچھلی ویڈیو جو ہے اس میں ہم نے جو سروے ریسرچ ہے، ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، اس کی ٹائپس دیکھی تھی، سروے اسٹڈیز۔ اب جو دوسری ٹائپ ہے اس ڈسکرپٹیو ریسرچ کی، جو کوئی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھی، اس کی سیکنڈ ٹائپ ہے ڈیولپمنٹل اسٹڈیز۔ تو اس شارٹ سے ٹاپک کے اندر ہم ڈیولپمنٹل اسٹڈیز کی ڈیفینیشن، ٹائپس، ایگزامپلز اور اسٹیپس دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹل اسٹڈیز کیا ہوتی ہیں؟ ڈیولپمنٹل اسٹڈیز بیسیکلی ایک ہیومن ڈیولپمنٹ سے، یعنی یہ وہ اسٹڈیز ہوتی ہیں جس میں ہم یہ فوکس اسٹڈی کرتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ اس میں سارے کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کے، کیسے پروگریسو ٹائم ٹو ٹائم ہیومن آرگنزم کے اندر کیسے چینجز آ رہی ہیں، کس طرح کی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کس طرح کی ڈفرینسیشن ہو رہی ہے۔ تو ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، میچوریشن ہے، چینجز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چینجز کیسے آ رہے ہوتے ہیں؟ تو ان چینجز کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے اس کو ڈیولپمنٹل اسٹڈی کہا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹل اسٹڈیز آر ریلیٹڈ ٹو دا ہیومن ڈیولپمنٹ۔ اٹ فوکسز آن progressive changes that occur as an organism develops. It differentiates children at different level of age, growth and maturation. یعنی ہم ہیومن کے ڈیولپمنٹ اور ان کی پھر آپس میں ان کی ڈفرینسیشن دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کی بیس پہ۔ مثال کے طور پر جیسے دیکھیں کسی ایک اسپیسیفک ایریا کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں وہاں پہ کوئی میڈیکل ایشوز زیادہ ہوتے ہیں، کہیں پہ کم ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈیولپمنٹل اسٹڈیز کے اندر ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب اس کی ٹائپس ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے گروتھ اسٹڈیز، پھر جو ہے وہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی، پھر کراس سیکشنل اسٹڈی اور پھر ٹرینڈ پروجیکشن اسٹڈی۔ تو یہ جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے گروتھ اسٹڈیز کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب جو گروتھ اسٹڈیز ہے نا، یہ ہیومن گروتھ، کسی ہیومن کی گروتھ، کسی گروپ کی گروتھ، کسی ادارے کی گروتھ کے لیے جو ہے جو اسٹڈی کنڈکٹ کی جاتی ہے اس کو گروتھ ریسرچ یا گروتھ اسٹڈی کہا جاتا ہے۔ ہیومن کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز کو اسٹڈی کرنا، یہ یا پھر کوئی ادارہ ہے تو پہلے سال، مثال کے طور پر کوئی اسکول ہے تو اس کی پہلے سال انرولمنٹ کتنی تھی، اگلے سال کتنی ہے، اس سے اگلے سال کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا کوئی آرگنائزیشن ہے وہ پہلے کتنی پروڈکشن دے رہی تھی، اب کتنی دے رہی ہے، آئندہ کتنی دے سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے کسی ادارے کی، گروپ کی یا ہیومنس کی جو گروتھ ہے اس کی اسٹڈی گروتھ اسٹڈیز کہلاتی ہے۔ اب اس کے لیے دو ٹائپس یا اس کی دو میتھڈز ہوتے ہیں، لانگیٹیوڈنل یا ورٹیکل میتھڈ، اور دوسرا ہوتا ہے کراس سیکشنل یا ہاریزونٹل میتھڈ۔ بڑے آسان ہیں۔ لانگیٹیوڈنل ریسرچ کے اندر یا لانگیٹیوڈنل میتھڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایک سیمپل کو ہم کیا کرتے ہیں، لانگر ڈیوریشن کے لیے اسٹڈی کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چونکہ ہم ایجوکیشنل ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ چھٹی کلاس میں پڑھتا ہے، تو ایک ریسرچر کیا کرے گا، چھٹی میں اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرے گا، 7ویں میں کرے گا، 8ویں میں کرے گا۔ اب یہ مسلسل یا پورا ایک سال سمجھ لیں کہ وہ ہر مہینے آ کے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اس کے اباؤٹ۔ اب یہ کیا کہلائے گی، لانگیٹیوڈنل یا ورٹیکل ریسرچ کہلاتی۔ اب اس میں جو سیمپل ہے سیم سیمپل ہوتا ہے اور وہ ملٹیپل ٹائم لانگر ڈیوریشن کے لیے ایک ہی سیمپل کافی دفعہ اسی سیم سیمپل سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، اور زیادہ ڈیوریشن کے لیے جب کیا جاتا ہے اس کو ہم لانگیٹیوڈنل ریسرچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ورٹیکل بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ اس کی اپوزٹ ہوتی ہے کراس سیکشنل ریسرچ۔ تو کراس سیکشنل ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی ون پوائنٹ آف ٹائم میں، کسی ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر جو ہے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر وہی بات کر لیں کہ اب بجائے اس کے کہ وہ ایک ریسرچر چھٹی، 7ویں، 8ویں 3 سالوں میں اس کی جو ہے وہ گروتھ کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، گروتھ اسٹڈی اس کی جاننا چاہ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے وہ 3 سال مسلسل ڈیٹا کلیکٹ کرتا رہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈفرینٹ سیمپل لے لیتا ہے سیم ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی وقت کے اندر ایک باری ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں چھٹی، 7ویں اور 8ویں کے وہ 5 بچے لے لے گا یا ایک بچہ لے لے گا، ان تینوں بچوں سے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے پھر وہ کہے گا کہ چھٹی، 7ویں، 8ویں کے اندر بچوں کی ڈیولپمنٹ یا گروتھ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ٹوٹلی لانگیٹیوڈنل کے اپوزٹ ہے۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ لانگیٹیوڈنل میں سیم سیمپل ہوتا ہے، اس میں ہم کہیں گے کہ سیمپل جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اور سیمپل اس میں ہم نے کہا تھا کہ ملٹیپل ٹائم جو ہے ان سے ڈیٹا لیا جائے گا، اس میں ہم کہیں گے ون پوائنٹ آف ٹائم، ایک دفعہ اس میں ڈیٹا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ سیمپل جو ہے وہ سیم ہوگا، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سیمپل ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ لانگیٹیوڈنل میتھڈ اوبویسلی ایکسپینسو ہوتا ہے، تو یہ اکانومیکل ہے۔
اب اس کی فردر اس کی ٹائپس ہیں: کوہورٹ اسٹڈی، ٹرینڈ اسٹڈی، پینل اسٹڈی اینڈ فالو اپ اسٹڈی۔ جب ہم ایک ایسے گروپ کو اسٹڈی کرتے ہیں نا جن کی خصوصیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں، مثال کے طور پر کینسر پیشنٹ ہے کسی علاقے کے، اب ان کی خصوصیات، ان کا ایشو سیم ہے، تو جب اس طرح کے ایسے لوگوں سے جن کا کوئی آکوپیشن پرابلم، کوئی ڈیزیز سیم ہو، ایسے لوگوں کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کوہورٹ اسٹڈی کہتے ہیں، کوہورٹ گروپ کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا گروپ جس کی خصوصیات سملر ہیں ان کو ایز اے ہول ہم اسٹڈی کریں گے، یہ کوہورٹ اسٹڈی کہلائے گا۔ یہ لانگیٹیوڈنل کی سب ٹائپ ہے۔ اسی طرح ٹرینڈس اسٹڈی ہے۔ ٹرینڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نئے فیشن کہہ لیں، نئے انداز کہہ لیں، نئے پیراڈائم کہہ لیں، کہ جو نئے ٹرینڈس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی اسپیسیفک پاپولیشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نئے پیٹرن، نئے ٹرینڈز ٹائم ٹو ٹائم جو ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کسی اسپیسیفک پاپولیشن کے۔ اب اگین اس میں ہیومن کی گروتھ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی، ہیومن گرو کر رہے ہوتے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، نئے ٹرینڈز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ٹرینڈ پروجیکشن ہے۔ اس کے بعد ہے پینل اسٹڈی۔ تو پینل اسٹڈی میں سیم ویریبل کو شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں جو ہے، شارٹ یا لانگ پیریڈ آف ٹائم میں کیا جاتا ہے، ریپیٹڈلی آبزرو کیا جاتا ہے۔ بس یہ کہ آپ کا سیم ویریبلز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، یعنی سیم انڈیویجول آپ کہہ لیں، ان کو شارٹ یا لانگر ڈیوریشن کے لیے جب ریپیٹڈلی جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ان سے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، تو یہ پینل اسٹڈی کہلاتی ہے۔ دین ہے فالو اپ اسٹڈی۔ تو فالو اپ اسٹڈی میں ہم نے بات کی ہوئی ہے، پہلے بھی شاید ذکر ہوا ہے تھوڑی دیر، کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی پروگرام کی افیکٹونیس کو میئر کرتے ہیں۔ اس میں ہم کسی پروگرام کی افیکٹونیس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس کی افیکٹونیس کتنی ہے اس پروگرام کی۔ تو اسی طرح جو یہ تو اس کی پہلی ٹائپ تھی ڈیولپمنٹل اسٹڈی کی، گروتھ۔ دوسری ہے ٹرینڈ پروجیکشن اسٹڈی۔ تو سوشل اکانومیکل کنڈیشن، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، جو نئے ٹرینڈز پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ویسے اوپر بھی ہم نے یہاں پہ بھی بات کر لی ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، ٹرینڈ پروجیکشن اسٹڈی کہتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہیں گے جی، ٹرینڈ پروجیکشن اسٹڈی کہتے ہیں، جب نئے ٹرینڈز کو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیس اسٹڈی، کوزل کمپیریٹیو ریسرچ اور کو ریلیشنل ریسرچ کو ڈسکس کریں گے۔ اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، وہ اناؤنسمنٹ آپ پہلے بھی شاید سن چکے ہوں گے کہ ہماری 2 امپورٹنٹ بکس اس وقت مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، زون آف ایجوکیشن سبجیکٹیو ایڈیشن، زون آف ایجوکیشن آبجیکٹیو ایڈیشن۔ تو دونوں جو ہے وہ یونیک ہیں۔ اس میں سارا کنٹینٹ جو آپ ہمارے لیکچرز میں ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں، وہ سارا کا سارا کنٹینٹ نوٹس کی شکل میں ہے، پلس اس میں انٹرویو کے کویسچن بھی شامل کیے گئے ہیں، جو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے انٹرویو ہوتے ہیں۔ اسی طرح آبجیکٹیو ایڈیشن ہمارے اس میں 13,674 کویسچن ہیں، پاس پیپر ہیں 43، ماڈل پیپر ہیں 19، 88 سمارٹ پیپر ہیں، 11 پریکٹس ٹیسٹ ہیں، کل یہ 13,674 اس کے اندر سوالات ہیں، آبجیکٹیو کویسچن ہے۔ یہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ ہمارا کوئی بھی آن لائن سیشن کسی بھی حوالے سے، ایڈمنسٹریٹس لیکچر، ٹی جی ٹی، ایس ڈی او، ڈپٹی ڈی او، ایس ایس ٹی، ایم فل، پی ایچ ڈی ایڈمیشن یا ان کے انٹرویوز کے لیے لینا چاہتے ہیں، 033280559050، 0332 8055 905، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے کتاب جو ہے فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن سیشن ہے وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔